علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس مہینے کی 26 تاریخ کو ہمارا پورا ملک جشن یوم جمہوریہ مناتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی تاریخ اور خصوصاً اس تاریخ کے اندر اپنے اکابر اور اپنے ہم مذہب رہنماؤں کی جو کارکردگیاں رہی ہیں اس کا علم ہمیں ہونا ضروری ہے۔ ایک منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی ابتدا اس ملک کے اوپر جابرانہ اور ظالمانہ تسلط کرنے والے انگریزوں نے شروع کی تھی۔ چنانچہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے سب سے پہلے 2 انگریز مصنفین نے کتاب لکھی تاریخ کو مسخ کر کے، جس کا نام انہوں نے رکھا تھا The History of India as told by their own historian۔ ہندوستان کی تاریخ خود انہی کی زبانی، اور پھر وہ سلسلہ وہیں سے چلا۔ ایک دور آیا کہ اس ملک کے اندر آزادی کے پروانوں نے انگڑائیاں لی اور ایک ایسی ہوا چلی آزادی کی کہ ملک پورا اسی تحریک کے اندر رنگ گیا، اور کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، اس ملک کا ہر باشندہ اس خواب کے اندر رہا اور اس کی کوشش کے اندر رہا کہ ہمارا ملک انگریزوں کے جابرانہ تسلط سے آزاد ہو جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کی ایک وقی جماعت جو اس زمانے میں مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی تھی، یعنی جمعیت علماء ہند، اس نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور ایک سیاسی جماعت اس ملک کی یعنی کانگریس نے خصوصاً اس کا بیڑا اٹھایا، اور ان دونوں نے اور ان کے رہنماؤں نے مل کر آزادی کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ چنانچہ اس تحریک کے نتیجے میں سن 1947 15 اگست سن 1947 کو یہ ملک ہمارا مکمل طور پر انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہو گیا۔ آزادی کی جو تحریک چلی، اس تحریک کے اندر ہر زمانے کے اندر اگر کچھ مخلصین تھے تو کچھ ایسے افراد بھی موجود تھے جو انگریزوں کی کاسالیسی کے اندر لگے ہوئے تھے، لیکن ملک کا بڑا طبقہ چونکہ حب وطن سے سرشار تھا، لہذا ان کاسالیسی کرنے والوں کی اس وقت کوئی نہ چلی۔ پھر ملک سن 1947 کے اندر جب آزاد ہو گیا تو اس وقت ملک کے اندر جو قانون نافذ تھا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سن 1935، انگریزوں کا نافذ کیا ہوا قانون اس وقت اس ملک کے اندر چل رہا تھا۔ ملک کی آزادی کے بعد ان رہنماؤں نے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ملک ہمارا مکمل طور پر آزاد جب تصور کیا جائے گا جب ہمارے ملک کے اندر ہمارا اپنا بنایا ہوا قانون نافذ ہو جائے۔ چنانچہ دسمبر 1947 کے اندر قانون ساز اسمبلی نے قانون ساز کونسل کو ترتیب دیا، جس کا صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا، اور پھر دستور سازی کا عمل شروع ہوا، جس کا طریقہ کار یہ تھا کہ قانون ساز کونسل ایک قانون، اس کے اندر جو افراد تھے وہ دنیا کی سیاست پر نظر رکھنے والے تھے، خصوصاً ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، اور دنیا کے قانون پر نظر رکھنے والے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہر دوسرے ملکوں کے قانون کو سامنے رکھ کر اور دنیا کی سیاست کو سامنے رکھ کر وہ ایک مسودہ تیار کرتے تھے، اور وہ مسودہ پھر قانون ساز اسمبلی کے اندر پیش کیا جاتا تھا،
جس کے اوپر بحث و مباحثہ کے بعد اس کو قانون کی حتمی شکل دے دی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا 2 سال 11 مہینے 18 دن کی مسلسل جد و جہد کے بعد 26 نومبر 1949 کو یہ قانون، جس کو ہم آئین ہند کہتے ہیں، مکمل ہوا، اور 26 نومبر 1949 کو قانون ساز اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا اور آئین ہند بن کر تیار ہو گیا۔ لیکن 26 نومبر 1949 کو تیار ہو جانے کے بعد اس کو ابھی نافذ نہیں کیا گیا۔ نافذ کرنے کی اگلی تاریخ 26 جنوری 1950 طے کر دی گئی۔ یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ خاص طور سے 26 جنوری کی تاریخ کو ہی کیوں متعین کیا گیا۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ سن 1929 کے اندر لاہور میں کانگریس کا ایک اجلاس ہوا، جس کے اندر یہ تجویز پاس کر دی گئی کہ 26 جنوری 1930 تک اگر حکومت برطانیہ اس ملک کو مکمل آزاد حکومت قبول نہیں کرتی اور اس بات کا اعلان نہیں کرتی تو 26 جنوری 1930 کو ہمارا ملک از خود آزاد ہو جائے گا۔ یہ ہماری طرف سے اعلان ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ 26 جنوری 1930 کو اجلاس کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ ہماری طرف سے مکمل آزادی کا مطالبہ ہے، اور اس وقت سے ہر سال 26 جنوری کو کانگریس اس دن کو یوم آزادی کے طور پر مناتی رہی، اس کا ہر بار اظہار کرتی رہی۔ لیکن آزادی کی جو تاریخ ہمیں حاصل ہوئی وہ 15 اگست 1947 تھی، تو 26 جنوری کی تاریخ ہمیں فراموش نہ ہو، اس لیے کانگریس اس زمانے کے اندر جو قانون ساز اسمبلی تھی، اس زمانے میں کانگریس ہی کانگریس تھی، سیاسی پارٹی کوئی دوسری پارٹی تھی نہیں، تو انہوں نے اس 26 جنوری کی تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے قانون کے نافذ ہونے کی جو تاریخ طے کی وہ 26 جنوری 1950، اور 26 جنوری 1950 کو یہ قانون ہمارے ملک پر نافذ کر دیا گیا، اور 26 جنوری 1950 سے ہمارا ملک مکمل طور پر انگریزوں کے اثر سے پاک ہو گیا۔ قانون ہمارا ایک سیکولر قانون ہے۔ سیکولر کا مطلب لا مذہب نہیں ہوتا کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ سیکولر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ چنانچہ قانون کی بنیادی دفعات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا ہر شہری اپنے مذہب پر عمل کرنے میں اور اپنے مذہب کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کرنے میں آزاد ہے، اس پر کسی طرح کی روک ٹوک نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بنیادی حقوق ہیں جو قانون کے اندر ہمیں دیے گئے ہیں۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس ملک کی آزادی کے بعد جو قانون ساز اسمبلی ہے، اس قانون ساز اسمبلی کے اندر مسلمانوں کی نمائندگی 35 افراد کر رہے تھے۔ جس طرح تاریخ سے بہت ساری چیزیں مٹائی جا رہی ہیں منصوبہ بند طریقے سے، اسی طرح تاریخ سے اس چیز کو بھی سرے سے حذف کر دیا گیا کہ قانون ساز اسمبلی کے اندر مسلمانوں کا بھی کوئی کردار ہے۔ حالانکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، اور یہ تاریخ کی اٹل حقیقت ہے کہ آج اس ملک کے اندر اقلیتوں کو، خصوصاً چاہے وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو جو اختیارات حاصل ہیں، ان اختیارات کی جو بنیادی دفعات ہیں اس کو بنانے کے اندر جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی اس وقت کے مولانا حفظ الرحمان سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہاتھ ہے، اس کا پورا خاکہ انہوں نے تیار کیا تھا۔ اور اسی طرح جو بڑا نام اس قانون ساز اسمبلی کے اندر تھا وہ مولانا حسرت موہانی کا تھا، جنہوں نے قانون ساز اسمبلی کے اندر اپنی آخری تقریر میں یہ کہا تھا کہ یہ بات ہر آدمی کان کھول کر سن لے کہ کسی بھی مذہب کے پرسنل لا کے اندر مداخلت کبھی بھی برداشت نہیں کی جائے گی،
خصوصاً مسلمانوں کے پرسنل لا کے اندر مداخلت مسلمان کبھی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کے پرسنل لا کا تعلق قرآن کریم سے ہے، اور آپ اس قانون کے اندر جس آیت کی بنیاد پر وہ قانون بنا ہے اس کا اشارہ اس قانون کے اندر موجود ہے۔ مسلمان قرآن سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اگر کبھی بھی ایسی صورت پیش آئی تو مسلمان آہنی دیوار بن کر ان کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ اور لمبی تقریر ہے، ایک خلاصے کے طور پر میں نے عرض کر دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس قانون سازی کے اندر خصوصاً اس کے سیکولر ڈھانچہ، جس کا معنی میں نے بیان کر دیا، سیکولر ڈھانچے کو برقرار رکھنے میں اور اس ملک کی گنگا جمہوری تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے قانون کا مسودہ تیار کرنے میں ہمارے اکابرین کا بڑا دخل رہا ہے، اور انہوں نے مکمل اس کا خاکہ تیار کیا ہے۔ لیکن اس قانون سازی کے اندر نام جو ہمارے سامنے رہتا ہے اس میں کہیں مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ منصوبہ بند طریقے پر سے یہ نام ہٹائے جا رہے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس بات سے باور کرائیں کہ پچھلی تاریخ کے اندر ہمارا کردار رہا ہے، آزادی کی تحریک کے اندر مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے۔ آج جو کتابیں نصاب کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں ان کتابوں کے اندر کہیں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں اس ملک کی آزادی کے اندر کس نے حقیقت میں حصہ لیا ہے اور کس کی کوشش سے انگریز اس ملک سے باہر گئے ہیں، اگر یہ معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ان لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنی پڑیں گی جن کو مجبوراً یہاں سے جانا پڑا۔ وہ بتائیں گے کہ ہمیں کس نے نکالا ہے۔ لہذا انگریزی کے اندر انگلش مصنفین کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں اس کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ تحریک ریشمی رومال، اس ملک کی تاریخ کے اندر اس کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ہاں، ہمارے اکابرین کی لکھی ہوئی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن ان کی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ کیسے منصوبہ بند طریقے سے اس ملک کو آزاد کرانے کی تحریک چلائی گئی، اور اس تحریک کے اندر بھی ہمارے اکابر نے اس بات کا لحاظ رکھا تھا کہ یہ ملک گنگا جمنی تہذیب کا حامل ہے، لہذا اس کو برقرار رکھا جائے۔ وہ جو تحریک چلی تھی اس کے اندر ایک آزاد حکومت تشکیل دی گئی تھی جس کا بادشاہ جو بنایا گیا تھا راجا، وہ ایک غیر مسلم تھے، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، مہندر پرتاپ سنگھ غالباً نام تھا، اور وزیر اعظم مولانا عبید اللہ سندھی تھے۔ اور اس پوری تحریک کے روح رواں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی تھے۔ انگریز پریشان ہو گئے اور اخیر تک وہ اس نام تک نہیں پہنچ سکے جس نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے۔ ان کی پہنچ مولانا عبید اللہ سندھی تک تو ہو سکی، لیکن مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی تک نہیں ہو سکی۔ ان کی کتابوں کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی کو ہی تذکرہ ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے جس کو محو کیا جا چکا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ تاریخ کی ان چیزوں کو ہم خود بھی جانیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس سے باور کرائیں۔ دوسری بات، آنے والی 26 جنوری ہمارے لیے کیا کام ہے؟ کیا صرف جشن یوم جمہوریہ منا لینا کافی ہے؟ یقیناً یہ ایک قومی تہوار ہے۔ یہ دن حقیقت میں اس ملک کے ان باشندوں کے لیے جو اس ملک سے حقیقی محبت رکھتے ہیں، یہ ملک حقیقت میں بہت بڑا دن ہے۔ لہذا اس دن کی اہمیت کے سامنے یوم جمہوریہ کے اوپر پروگرام جیسی ہدایات ہوں حکومت کی طرف سے اس کے مطابق کرنا چاہیے، اور اس کے اندر اپنے خصوصاً صحیح تاریخ جو ہے اس کو بیان کرنا چاہیے، اور اپنے آنے والے نسلوں کو اس سے متعلق باور کرانا چاہیے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ اور موجودہ وقت کے اندر آئین کے سیکولر ڈھانچے کے ساتھ ذہنی طور پر اور عملی طور پر جو کھلواڑ ہو رہا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سیکولر ڈھانچے کو بچانے کی فکر کریں، اس لیے کہ یہ ملک جب آزاد ہوا ہے اس وقت جو لوگ
اس ملک کے رہنما تھے، انہوں نے اس ملک کو جس طرز پہ چلانا چاہا، حقیقت میں وہی ہندوستان ہے۔ کوئی اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو وہ ہندوستان کے ذہنیت کے خلاف جا رہا ہے۔ ہندوستان کی، ہمارے اس ملک کی بقا، ہمارے اس ملک کا تحفظ اسی نہج کے اوپر ہے جس نہج کے اوپر ہمارے رہنما نے اس زمانے کے اس آئین ہند کو تیار کیا تھا۔ اس آئین ہند کی حفاظت، اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت، اس ملک کو محبت کا گہوارہ بنانے کی ذمہ داری آج ہمارے کاندھوں کے اوپر بھی ہے۔ کیسے ہوگا؟ جب ہم خود جانیں گے تب ہم اپنی بات کو آگے بڑھا پائیں گے۔ لہذا تاریخ کو جانا جائے اور اس کو صحیح رخ پر لے جانے کی کوشش کی جائے۔ شروع زمانے سے آج تک اس ملک کے اندر ذہنیت دو طرح کی رہی ہے، ایک مذہب کی بنیاد پر ملک کی تقسیم کی، ایک اس ملک کی سالمیت کو سیکولر نظام پر باقی رکھنے کی، گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کی۔ جمعیت علماء ہند اس زمانے سے لے کر آج تک، اور صرف جمعیت علماء ہند ہی نہیں بلکہ اس زمانے کے ہمارے بڑے اکابر اس بات کے اوپر زور دیتے تھے کہ اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے اوپر آنچ نہ آنے پائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ آ جائے اور وہ یہ کہے کہ اگر اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب، ہندو مسلم اتحاد کو آپ بالائے طاق رکھ دیں اور کل آپ کو آزادی مل جائے گی، تو میں ایسی آزادی کا خواہش مند نہیں ہوں۔ بھلے آزادی کے آنے میں کچھ دیر ہو جائے، میں ہندو مسلم اتحاد کے اوپر کسی طرح کی مصالحت، جس کو انگریزی میں کمپرومائز کہتے ہیں، کسی طرح کی مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس اتحاد کے باقی رہتے ہوئے ہمیں آزادی چاہیے، چاہے آزادی آنے میں کچھ دیر ہو جائے۔ ملک تب بھی اسی عنوان پہ چلا تھا، اسی ذہنیت اور اسی نہج پر ہمارے اکابر نے آگے بڑھایا تھا، اسی ذہنیت اور اسی نہج پر آج بھی آگے بڑھے گا۔ اسی کے ذریعے ملک کی ترقی ہوگی، اسی کے ذریعے ملک کی تحفظ ہوگی۔ ملک یہ ذہن میں رہے، ملک حقیقت میں باشندگان کا نام ہے، زمین کا نام ملک نہیں ہے۔ ملک یعنی ملک کے اندر رہنے والے باشندوں کا تحفظ، ملک کے باشندوں کی ترقی اور ملک کے باشندوں کا بقا اسی کے اندر ہے۔ لہذا آئیے ہم آج اس بات کا عزم کریں کہ آنے والی 26 جنوری اور آج کے دن سے ہی اس بات کا عزم کریں کہ اس ملک کی جمہوریت کو بچانے اور اس کو فروغ دینے کے لیے ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔